کر لیتے ہیں۔ اعتزاز حسن صاحب، چند اہم جو ریمارکس ہیں آج کی پروسیڈنگ کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ پہلے بھی جب آپ سے پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سنا ہے سوشل میڈیا پر، ہر طرف تو آپ کے تجزیے کو، آپ کی باتوں کو لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا اور بیت المال کا پیسہ کہاں جاتا ہے، اس کا ہمیں حساب دیا جائے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افسران کی تنخواہیں کس طرح اس مد میں سے دی جا سکتی ہیں، مزارات کے پیسوں میں سے اور دیگر زکوٰۃ اور بیت المال کے، ان پیسوں سے ان کی تنخواہیں جانی چاہیے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ شفافیت نہیں ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں چاہے وفاقی حکومت ہے، پیسہ کس طرح سے وہ خرچ کر رہی ہیں، کچھ شفافیت نہیں نظر آ رہی۔ ورلڈ بینک سے پیسہ آتا ہے تو آپ باہر سے چیزیں کیوں خرید رہے ہیں، پیسہ تو پھر باہر ہی رہ گیا، ملک میں کیوں نہیں چیزیں بنائی جا رہی۔ پھر قرنطینہ سینٹرز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سب سے اہم بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 مریض سامنے آئے ہیں اور آپ نے اربوں خربوں روپے لگا دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مریض 5000 ہیں اور اربوں خربوں روپے آپ کیوں خرچ رہے ہیں؟ تو اعتزاز صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے تو بڑے تحفظات ہیں عدالت کے اس قسم کے اختیارات کو استعمال کرنے کے اختیار عدالت کے پاس بہت ہے، پر عدالت کو چاہیے کہ کوئی اب یہ اگر پیسے کی بات ہے تو بظاہر تو بڑی سمپل لگتی ہے کہ 8 ارب اور 8 ارب کہاں، پر اس کی جب فورینسکس جب تک نہ ہو تو کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ اور فورینسکس بڑی محنت طلب چیز ہے، اس میں تمام ریکارڈ اور سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ یوں ہی کہہ دیں کہ جی آپ کے پاس یہ نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ مداخلت ہے ایگزیکٹو کے امور میں۔ اگر کہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا میٹر، یہ ہے کوئی ایک دن میں 1-2 دن میں 2-3 بندوں کو بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر دینے کی بات نہیں ہے۔ اس میں پراپر انکوائری اور انویسٹیگیشن جو کہ سپریم کورٹ کے ضروری ماتحت نہ ہو، کیونکہ سپریم کورٹ اگر پہلے سے رائے قائم کر لیتا ہے تو پھر کسی اور رائے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ مسئلہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ عدالت کے لیے یہ کئی ایسے اقدامات ہوئی، کیونکہ سو موٹو جورسڈکشن کا کچھ اختیار کچھ تو یقیناً ہے۔ اب وہ یہ جو علماء کر رہے ہیں کہ جی تراویحاں بھی ہوں گی، مسجدیں بھی کھلی رہیں گی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کے ساتھ 20 نکات پہ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ حکومت نے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں علماء کے سامنے کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہے 20 نکاتی معاہدہ صدر کا اور علماء کا، اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ لاکھوں مسجدیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ مسجدوں میں جا کے باجماعت نماز ہو سکتی ہے، صرف 3-3 فٹ کا فاصلہ ہو، 6-6 فٹ کا فاصلہ صف میں ہو، اور کلورین سے دھوئی جائے۔ میرے محلے کی 7 کی 4 مسجدیں ہیں، کون سی کلورین سے دھوئی جائے گی؟ کون جا کے اس کو دیکھے گا کہ یہ کلورین سے دھو رہا ہے مولوی کے نہیں، یا مولوی خود اب کلورین کے پیسے اپنی جیب میں ڈال رہا ہے؟ اور پھر وہاں جائیں گے لوگ اور وہ یہاں سے پھیلے گا جرثومہ۔ ان کو سمجھانے کی بات ہے، ان علماء کو، ان سو کالڈ مبینہ علماء کو سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو اصول بنائے ہیں ان کے اصولوں پہ اس نے کہا میرے اصولوں پر چلو، اور جب میرے اصولوں پہ چلو گے تو پھر میں آپ کی مدد کروں گا۔ ورنہ یہ دعائیں کہتے ہیں جی مسجدوں میں بڑی دعائیں ہوتی ہیں اور دعاؤں سے جا کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ دعاؤں سے ہی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی ہوتی تو پاکستان کوئی کرکٹ میچ نہ ہارتا۔ دعاؤں سے اگر ہونی ہوتی رحمت اللہ تعالیٰ کی تو ہاکی ہماری آج کل 0 نہ ہوئی ہوتی۔ اور یہ دعائیں لوگوں کی ان کے ساتھ تھی، ان پلیئرز کے ساتھ۔ پر اب یہ کہنا کہ دعاؤں کے ساتھ ہوگا، دعاؤں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہیں اور اصول ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ اب ان میں ایک اصول یہ ہے
کہ یہ جو کرونا کا جو صوبہ ہے اس کے لیے 6 فٹ اگر دور آپ نہیں رہیں گے تو آپ مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، آپ کو جرثومہ پڑ جائے گا. تو یہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ گرجے میں ہو، آپ کسی جگہ پہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے جس کو ہم نے ہماری سمجھ میں آ گیا ہے. اور جہاں جہاں یہ سوشل ڈسٹینسنگ رہی ہے وہاں یہ جرثومہ ناکام ہوا ہے. چین میں انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ سے ناکام کیا ہے. سپریم کورٹ ان کو روکے، ایک ورڈکٹ دے کہ یہ مسجدیں بند ہوگی، جرأت کریں میں اور قوم کی یہ خدمت کریں. اگر مسجد الحرام حرم شریف بند ہو سکتی ہے، مسجد نبوی بند ہو سکتی ہے، ان سے بڑی تو نہیں ہے ان کی مسجدیں، ان کی مسجدیں بڑی تو نہیں ہے، ان کی زیادہ معتبر تو نہیں ہے مسجدیں. یہ کیا علماء ہمارے جو چاند کو جن کے ہوتے ہوئے ہر سال پاکستان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اور یہ استعفیٰ بھی نہیں دیتے. اچھا، اور خیبر پختونخوا سے جو کوئی شہادت ملی ہو وہ مسلمان کی شہادت اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ حبیب بینک پہ بیٹھے ہوئے کی بلڈنگ پہ بیٹھے ہوئے کراچی. بابر صاحب، لیکن اعتزاز صاحب اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ایک پرنسپل سٹانس لیتی، تھوڑا سا سختی کرتی. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ کی وجوہات جو ہیں یہ مدارس و مساجد ہو سکتی ہیں تو گورنمنٹ کو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ کو اس پہ سختی سے سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اور دیکھو مراد علی شاہ نے لیا اس پہ، اس نے ہر جمعے پہ کرفیو لگایا ہے اور وہ ہمت کی ہے اس نے. یہ گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک گئی ہے ان مولویوں کے جو ایک عید نہیں کروا سکے کبھی، جن کی برکت سے 2 عیدیں 3 عیدیں اس ملک میں ہوتی ہیں. ان کی برکت پہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے ہوئے گورنمنٹ نے اگر سپریم کورٹ نے کچھ کرنا ہے تو اس پہ کرے. اعتزاز صاحب، ابھی آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی بات کی. انفارچونیٹلی اگر کوئی وہ بہتر کام کرتے ہیں تو سپریم کورٹ بھی انہی کو ٹارگٹ کرتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو ٹارگٹ کرتی ہے. تو ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ دونوں سارے ادارے انہی کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو 5 حکومتیں ہیں اور 6-7 حکومتیں ہماری، 4 صوبوں کی، ایک وفاق کی، ایک گلگت بلتستان کی، ایک آزاد کشمیر کی، 7 حکومتیں ہیں. 7 حکومتوں میں اگر کوئی کام، کوئی محنت، کوئی مطلب ہے جس کا نظریہ اور نظر درست سمت میں ہے وہ مراد علی شاہ لگتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے قوم کو بھی یہ لگتا ہے. اب مراد علی شاہ کے پیچھے پڑ جائیں. مراد علی شاہ نے جرأت دکھائی ہے مسجدیں بند کر کے، اور مسجدیں بند کرنی کوئی میں مسجدوں کے خلاف نہیں ہوں کہ مسجدیں بند کروانے کی مجھے خوشی ہے. مجھے افسوس ہے کہ اس دفعہ شاید حج ہی نہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں شاید حج ہو ہی نہ. مسجد الحرام اور مسجد نبوی نمازیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے بند رہے، اور ہماری مسجد جو چھوٹی سی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے وہ زیادہ اہم ہے. اس میں سے جرثومہ نہیں پھیلے گا جی، کیونکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ اگر آپ خلاف جائیں گے تو اس میں آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 20 نکاتی اس میں نکات ہیں جس پر عمل کیا جائے گا. یہی کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا ہر شخص میں، تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں، صفوں میں بھی زیادہ فاصلہ کہا گیا ہے، اور اگر کہیں کچھ ہوا رپورٹ تو کسی بھی وقت حکومت پھر وہ اس جگہ کو بند کر سکتی ہے یا اس پہ ریویو بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ اب یہ ایک لمبی بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ باقی مارکیٹس کھول رہے ہیں. خیر میں جس بات پر آنا چاہ رہا ہوں، عرض یہ ہے کہ اس پر آپ نے جس طرح بات کی ہے کافی، یہ جو ٹائیگر فورس والا معاملہ ہے یہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا ہے. اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ شاید ہم بھی کوئی پیپلز فورس پھر بنائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب اگر پارٹی کو ہم چھوڑ دیں کیا یہ ٹائیگر فورس ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہ رضاکار فورس اگر کوئی بن رہی ہے تو کیا پھر ہر پارٹی کو اپنی اپنی بنانی چاہیے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک میں عرض کر دوں اور اس پہ آتا ہوں. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے، بہت اہم بات کی ہے، پر اس پہ میں آتا ہوں. میں اتنے بیان کر دوں کہ علامہ اقبال نے کہا ان وائزوں کے بارے میں
یہ ایسے اناپرست تکبر واعظ. اور آپ نے دیکھا تھا کس طرح مفتی منیب نے کیا ہے وہ ٹیلی فون پھینکا تھا ایک میٹنگ میں, اور کس طرح یہ علامہ اقبال نے کہا واعظوں میں وہ تکبر کے الہی توبہ, اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی, دین کی آڑ میں کیا کہتے ہیں, اور تیرے بندوں کا جو یہ حال ہے شافع حشر, میرے جیسوں کو تو کیا جانیے کیا کہتے ہیں. تو یہ اعلیٰ علماء ہیں, ان کی ہم عزت کرتے ہیں, کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے, ان کا کوئی نہیں سننی چاہیے بات. اور لیکن اعزاز صاحب سب سے اہم ایک بات اور بھی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, تو بے شک ایک سمبولک ہوتا ہے, میرا حکومتی نومینیشن ہے, تو وہ حکومت جو ہے ریاست کو وہ تو پابند ہے ویسے بھی, اور ویسے بھی اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ریاست جو بھی کوئی اس کا امیر ہوگا اس کو اطاعت لازم ہے, بھی ہیں کہ مسلمان بھی, اور ہمارے آئین کا بھی پریامبل یہ ہے کہ ہر چیز قرآن اور سنہ سے باہر نہیں جا سکتی, جس طرح بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا. تو پھر ایسے علماء اکرام جن کے پاس سرکاری اعزازی بے شک عہدے ہیں, تو کیا وہ ریاست کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ ان کو کرنی ہی چاہیے, اور ایسے معاملات پہ تو بالکل نہیں کر سکتے. جو معاملات فلاح عامہ کے ہیں اور قوم کو عوام کو بچانے کے لیے, اب آپ نے کوئی یہ بتایا ہے کہ جس مسجد میں سے کورونا کی وبا پھیلے گی صرف اس کو نہیں بند ہونا چاہیے, اس مولوی کو اس مسجد کے اندر بند کر دینا چاہیے. اچھا اعزاز صاحب, وہ ٹائیگر فورس والی بات, اب ذرا کچھ سیاسی پہلو پر آ جائیں. ٹائیگر فورس کی میں عرض کروں, ٹائیگر فورس جو ہے یہ بہت غلط اقدام ہے حکومت کا. یہ دیکھو, پہلے تو ٹائیگر فورس اور یہ پیپلز فورس کی ضرورت ہی نہیں چاہیے. یہاں پولیو ورکرز ہیں, یہاں ٹیچرز ہیں, آپ ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ مقامی لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں گھر گھر کو, وہ الیکشنز میں پولنگ سٹاف رہے ہیں کئی 5-5 6 الیکشنز میں, وہ ان کو ترتیب ہے کس طرح ریکارڈ رکھنا ہے, اس کی ان کو مہارت ہے, یہ سب کچھ. اب یہ پولیو ورکرز ہیں, ہیلتھ ورکرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کو سٹائپنڈز دیں آپ تھوڑے سے. ایریگیشن کے ورکرز ہیں دیہات میں, ان کو سٹائپنڈز دے دیں, تھوڑا سا زیادہ دینا نہیں پڑے گا, اور بجائے یہ کہ آپ ایک ٹائیگر فورس بنائیں. اب ٹائیگر کا لفظ عمران خان کی پی ٹی آئی کی جماعت کے ساتھ منسلک سمجھا جاتا ہے کہ وہ ٹائیگر, عمران خان کے ٹائیگر. اب اگر عمران خان کے ٹائیگر رہیں گے اور ان کے ذریعے بانٹا جائے گا سرکاری راشن اور مال اور رقوم, تو ظاہر ہے دوسری جماعتوں کا بھی حق ہے, تو جماعت اسلامی کا بھی حق ہے, پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے. پیپلز پارٹی کا جی ہم پیپلز فورس بناتے ہیں, یہ ہمارے ذریعے بانٹا جائے, کیونکہ یہ نہیں بانٹ رہے ہیں منصفانہ طور پہ. انڈیا میں دیکھیں ہو رہا ہے نا, انڈیا میں اب وہ مسلمانوں کو نہیں دے رہے اور مسلمانوں کے ٹھیلوں سے نہیں خرید رہے. انڈیا میں ایک شور پڑا ہوا ہے. اب یہ شور اپنے خلاف ڈلوانے کا اس حکومت کو کیا شوق کیا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران خان کو کیا شوق ہے کہ وہ ایسی بات کرے کہ وہ سارا اس کا اگر نظام اچھا بھی چل رہا ہے تو وہ اس کو بھی اس پر بھی ایک سوالیہ نشان آ جائے. اس پہ تو نیب کا کیس بن جائے گا. اچھا لیکن جب ٹائیگر فورس آپ بناتے ہیں اور ٹائیگر فورس آپ بناتے ہیں تو آپ یہ ذمہ لیتے ہیں کہ یہ میرے ٹائیگر ہے اور یہ اس راشن کو بانٹیں گے, اور اگر راشن میں وہ بانٹ میں نہیں ٹھیک اترتے تو نیب والے پوچھیں گے. جی لیکن اعتزاز صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایم این اے ایم پی اے علاقے کا وہ پارٹی اس کی جو بھی ہو وہ اس کو دیکھے گا, مجسٹریٹ بھی ہوگا, تو پورا ایک میکنزم وہ اس تیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یعنی ایم پی کے انڈر ہوگا. اب وہ ایم پی اے پیپلز پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے.
नहीं, वो MPA पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, पर वो टाइगर जो इससे टाइगर जियाला जो लफ्ज है, अगर जियाला फोर्स बनाई जाए जी जी, तो वो मंसूब होगी पीपल्स पार्टी के साथ। जियाला जहाँ भी आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ होगा, चाहे वो फर्ज करो मुस्लिम लीग नवाज का क्यों ना हो। अगर वो जियालों की साथ में आके खड़ा होगा तो जियाला कहलाएगा पीपल्स पार्टी का। ये क्रेडिट लेने का वक्त नहीं है, ये सबको साथ लेने का जो वक्त है। कहते कायदे आज़म फोर्स बना रहे हैं, कहते जिना फोर्स बना रहे हैं, नाम रखते ये सारे जा सकते, किसी को परवाह ना होती। अब ये अपना क्रेडिट लेने के वास्ते ये टाइगर का लफ्ज, वो टाइगर को पाकिस्तान का जानवर है, टाइगर तो सुंदरबन में होता है और इंडिया में और भोपाल में और इधर होता है। हमारे यहाँ तो स्नो लेपर्ड है जो एक बड़ी क्या बिग कैट है। तो ये करना, टाइगर फोर्स बना लेना, मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट और इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती है। अगर इसको बदयांसी नहीं कहा जाता तो गलती बिल्कुल कहा जाता है। अच्छा एजाज साहब, आज चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक सवाल उठाया है कि ये जो बैतुल माल और ज़कात का पैसा और उससे TADA तनख्वाहें और जो सारा मामलात है, तो उस हवाले से इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से उन्होंने राय भी तलब की है कि क्या ये पैसा खर्च हो सकता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इनको जजेस का काम इस तरह नहीं है, इसको भेजना चाहिए उनको ऑडिटर जनरल के पास, ऑडिटर जनरल ऑडिट करे, वो रिपोर्ट दे और वो महकमा वो देखे। ये अपने पास रखना, तो मैं तो इसके सुओ मोटो के ऐसे इश्तिहारात के खिलाफ हूँ। सुओ मोटो का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खरल साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि सुओ मोटो की अपील कोई नहीं। हम खुर्शीद शाह, रजा रबानी और मैं, जब मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन था सेनेट में, हमने नवाज शरीफ साहब से रजू किया प्राइम मिनिस्टर से कि 1-2 अमेंडमेंट्स करें कॉन्स्टिट्यूशन में। एक सुओ मोटो की अपील लगा दे। सुओ मोटो को हम निकाल नहीं सकते, अगर निकालते कॉन्स्टिट्यूशन को इलीगल करार दे देगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को 229 आर्टिकल के तहत पर कर दे। हमने कहा अपील डालते हैं, सही है, अपील टू ए लार्जर बेंच। बिल्कुल ठीक है। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, दिल में सोचा कि ये, और वो वहाँ बैठे उनके साथी कहने लगे ये तो पीपल्स पार्टी वालों को, अच्छा आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इत्ज़ाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।